السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 31 اگست 2018 بروز جمعہ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو روزانہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل سکے گا. 4 صورتوں میں خالی پلاٹس کی فیس معاف ہوگی. وزارت آباد کاری نے 4 صورتوں میں خالی پلاٹس فیس پر عمل درآمد معطل کر دیا. وزارت نے واضح کیا کہ اگر کسی پلاٹ کا مالک قانونی رکاوٹ کے باعث اسے استعمال میں نہ لا سکا ہو، یا یہ کہ ضروری منظوریوں اور اجازت ناموں کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے پلاٹ پر تعمیر نہ کی جا سکی ہو، یا پلاٹس کو استعمال کرنے میں حائل رکاوٹ کا ذمہ دار اس کا مالک نہ ہو، یا فیصلے کے اجراء کے 1 برس کے دوران پلاٹ کو استعمال کے قابل بنانے یا اس پر تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہو، ان ساری صورتوں میں خالی پلاٹس پر مقرر فیس مالکان سے نہیں لی جائے گی. 65 برس سے زیادہ عمر کے ملازمین اور ہیلتھ انشورنس کونسل نے تمام انشورنس کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نجی اداروں میں کام کرنے والے 65 برس سے زیادہ عمر کے ملازمین کو میڈیکل انشورنس پیکج جاری کریں. بعض انشورنس کمپنیاں اخراجات کے اضافے کے بہانے 65 برس سے زیادہ عمر کے ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم جاری کرنے سے راہ فرار اختیار کر رہی تھیں. ہیلتھ انشورنس کونسل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگر انشورنس پیکج حاصل کرنے والے شخص نے ہنگامی حالت میں پیکج میں شامل ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز نیٹ سے خارج کسی اور جگہ علاج کرایا ہو تو 30 ورکنگ دنوں کے اندر کمپنی کو علاج بل فراہم کرنے کی صورت میں علاج کے اخراجات دینا ہوں گے. کونسل نے اس بات کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ انشورنس کرانے والا شخص نیٹ ورک سے خارج ہسپتالوں سے اسی صورت میں علاج کرا سکتا ہے جب اسے نیٹ ورک میں شامل ہسپتالوں میں 15 روز کے اندر علاج کی سہولت مہیا نہ رہی ہو. ایسی حالت میں علاج کا بل انشورنس پیکج جاری کرنے والی کمپنی کو دینا ہوگا. نو مولود کے علاج معالجہ کے اخراجات ماں کی میڈیکل انشورنس میں شامل ہوں گے. اس کی انتہائی حد 30 روز مقرر کی گئی. ہیلتھ انشورنس کونسل نے ترامیم کے بعد نیا میڈیکل انشورنس پیکج جاری کر دیا جو کہ 10 خوبیوں کا حامل ہے. 3 ڈرائیوروں کے لیے مشترکہ انشورنس پیکج. انشورنس کمپنیوں کے ترجمان عادل العیسیٰ نے واضح کیا ہے کہ ایک انشورنس پیکج میں 2 ڈرائیوروں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. انشورنس کمپنیاں اضافے کے حوالے سے اضافی فیس وصول کریں گی یا نہیں، اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے العیسیٰ نے وطن اخبار کو بتایا کہ کسی بھی ڈرائیور کے اندراج کی صورت میں کوئی فیس نہیں ہوگی. البتہ انشورنس پیکج میں اضافی طور پر شامل کیے جانے والے تمام ڈرائیور اپنے انشورنس ریکارڈ کے مطابق پیکج فیس آپریشن کے ضوابط پورے کرنے کے پابند ہوں گے. العیسیٰ نے بتایا کہ ایک انشورنس پیکج میں 2 مزید ڈرائیوروں کا اضافہ ممکن ہے. یہ اصول پہلے سے بھی موجود تھا، تاہم سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے حال ہی میں اسے مؤثر کر دیا. فنگر پرنٹس ڈیوٹی کے لیے ضروری کیوں؟ جدہ کے کنگ فہد ہسپتال کے کئی کنسلٹنٹس نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو خط لکھ کر ڈیوٹی ریکارڈ کرانے کے لیے فنگر پرنٹس مشین کی پابندی نہ کرنے کی وارننگ دے دی. اس خط نے ہسپتال ہی نہیں بلکہ جدہ محکمہ صحت کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی. ہسپتالوں کے ڈائریکٹر اور جدہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اس خط کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے فنگر پرنٹس کے ذریعے ڈیوٹی ریکارڈ کرانے کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات درست ہے کہ خط جاری کیا گیا ہے لیکن اس پر کسی کے دستخط نہیں. یہ بھی درست ہے کہ ابھی تک ہم سے کسی کنسلٹنٹ نے باقاعدہ طور پر رجوع نہیں کیا. خط کی بابت بتایا گیا کہ ڈاکٹروں نے فنگر پرنٹس کی بنیاد پر ڈیوٹی ریکارڈ کرانے کے حوالے سے 10 تحفظات کا اظہار کیا ہے. استاد العثیمی کی دیت کی رقم 55 ملین جمع. مکہ مکرمہ میں مقتول کے وارثوں نے سوید العثیمی کو گردن زدنی سے معاف کرنے کے لیے 55 ملین ریال بطور دیت وصول کرنے کی شرط لگائی تھی.
جو کہ رقم جمع کر لی گئی۔ ابتدا میں مقتول کے وارث کسی بھی قیمت پر دیت قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے، تاہم مصالحت کرانے والوں نے انہیں اس پر راضی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے 55 ملین ریال بطور دیت وصول کرنے کی شرط عائد کر دی۔ سوید العصیمی 2 آدمی کے ایک اسکول میں استاد کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ اب تک جیل میں 10 برس گزار چکے ہیں۔ مساج کے لیے ہوٹل کا 4 سٹار ہونا ضروری۔ محکمہ سیاحت و قومی آثار نے واضح کیا ہے کہ 4 یا 5 سٹار والے ہوٹل ہی سیاحوں کو مساج کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ فرنشڈ اپارٹمنٹس اور 4 سٹار سے کم والے ہوٹل یہ سہولت مہیا کرنے کے مجاز نہیں۔ محکمے نے اس پابندی کی خلاف ورزی پر جرمانے بھی جاری کر دیے۔ صنعتی فیکٹریوں کا ویسٹیج نظر آتش کرنے والے تارکین گرفتار۔ ریاض ریجن میں ماحولیاتی تفتیشی ٹیموں نے شہر کے جنوبی علاقے میں فیکٹریوں کا فضلہ نظر آتش کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اطلاع دی کہ غیر ملکی کارکنان کے کفیلوں سے پوچھ گچھ کے لیے رابطہ کیا گیا ہے، انہیں بھی پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ حاجیوں کو لوٹنے والے نائجیرین گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں الجیاد پولیس نے حرم شریف کے اطراف حجاج کو لوٹنے اور ان کا سامان چوری کرنے والے نائجیریا کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ 5 افراد پر یہ گروہ مشتمل ہے، سب کے سب غیر قانونی طور پر مقیم پائے گئے۔ ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلا کہ اجیاد پولیس اسٹیشن سے رجوع کر کے بعض خواتین اور مردوں نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ ان کے پرس چوری ہو گئے ہیں، جن میں موبائل اور نقدی تھی۔ پولیس نے شکایت درج کرانے والوں سے وسیع البنیاد پوچھ گچھ کی، واردات کرنے والوں کا حلیہ معلوم کیا، تاہم حجاج واردات کرنے والوں کی بابت کچھ بھی بتانے سے قاصر رہے۔ چوری اور لوٹ مار کرنے والے نامعلوم افراد تھے۔ پولیس نے جرائم کا سراغ لگانے والے ماہرین کی مدد حاصل کی۔ حرم شریف کے اطراف میں مختلف مقامات پر سادہ وردی میں اہلکار تعینات کیے گئے۔ چوری اور لوٹ مار کرنے والے نائجیریا کے 3 افراد کو حرم شریف کے صحنوں اور اطراف سے گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ وہ اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس طرح کی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کے اڈے کی بھی نشاندہی کر لی۔ اڈا الہنداویہ محلے میں واقع تھا۔ چھاپہ مار کر باقی 2 کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے گرفتاری کے وقت پولیس سے مزاحمت بھی کی۔ تلاشی لینے پر 79,000 ریال سے زیادہ مختلف ممالک کی کرنسیاں برآمد ہوئیں۔ مسروقہ موبائل اور قیمتی اشیاء بھی اڈے سے مل گئیں۔ واردات کرنے والوں کو اجیاد پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ان سے پوچھ گچھ کا عمل مکمل کرنے پر انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودیوں کو بدنام کرنے والی خاتون کو سزا۔ سعودیوں کے نام سے امریکیوں کو دھوکہ دے کر بھاری رقمیں بٹورنے والی 68 سالہ خاتون غائل حسن السعید کو امریکی عدالت نے 160 برس قید کی سزا سنا دی۔ ڈیٹرائٹ کی عدالت کے ججوں نے اس پر لگائے گئے 8 الزامات کے ثبوت ملنے پر اسے مجرم قرار دے دیا۔ امریکی شہریوں نے یہ اعتبار کر کے کہ خاتون مذکور سعودی عرب کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات استوار کیے ہوئے ہے، بھاری رقمیں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ خاتون لندن منتقل ہو گئی تھی، جہاں اس نے $16,000 ماہانہ کرائے پر مکان حاصل کیا۔ کیلیفورنیا میں $40 لاکھ کا ایک مکان خریدا اور کئی بار اپنی پلاسٹک سرجری بھی کرائی۔ ہر الزام پر اسے 20 برس قید کی سزا کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ سزا کا باقاعدہ اعلان 8 جنوری 2019 کو ہوگا۔ حاجن کے زیورات اور رقم واپس۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے ایک حاجن کا گمشدہ پرس ریکارڈ وقت میں تلاش کر کے حاجن کے حوالے کر دیا۔ حاجن تبوک الجوف روڈ پر ایک پیٹرول پمپ پر اپنا پرس بھول گئی تھی، جس میں اس کے زیورات اور نقدی رکھی ہوئی تھی۔ سونے کی 5 انگوٹھیاں اور 95,000 عراقی دینار پرس میں رکھے ہوئے تھے۔ حاجن گمشدہ پرس بما رقم و زیورات دیکھ کر خوشی کے مارے دعاؤں پر دعائیں دیتی چلی گئی۔ شکریہ محمد بن سلمان ٹرینڈ بن گیا۔ سعودی سپورٹس چینل پر سعودی فٹ بال میچ مفت دکھانے کا حکم جاری کرنے پر سعودی عرب کی کھیلوں کی دنیا نے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے انتہائی قدر و منزلت کا اظہار کر دیا۔ شائقین نے شکریہ محمد بن سلمان کے عنوان سے ٹویٹ جاری کیا، جو نصف گھنٹے کے اندر ٹرینڈ کی شکل اختیار کر گیا۔
ریاض میں امام سعود بن فیصل چوراہے کا افتتاح۔ کنگ عبدالعزیز روڈ، السمامہ تخصصی اور امام سعود بن فیصل روڈ کے چوک کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ دارالحکومت ریاض میں اپنی نوعیت کا پہلا چوک ہے جہاں غیر روایتی ٹریفک حل نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس چوراہے پر مسلسل ٹریفک رش سے نمٹنے والا سسٹم نصب کیا گیا۔ CFI چوراہا 56 دن میں مکمل کیا گیا۔ 5 سعودی خواتین CPL میں کام کی مجاز ہو گئیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے انکشاف کیا ہے کہ 5 سعودی خواتین نے ملکی قوانین کے مطابق پائلٹ لائسنس حاصل کر لیے۔ اب وہ CPL میں کام کی مجاز ہو گئیں۔ 4 خواتین نے نجی اور تجارتی کمپنیوں PPL میں کام کی مجاز ہوں گی۔ انہوں نے کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کیا۔ ایک سعودی خاتون نے نجی پائلٹ لائسنس حاصل کرنے پر اکتفا کیا۔ 28 سالہ یاسمین المیمنہ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہوں نے اردن سے نجی پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا۔ امریکہ میں 300 گھنٹے کی ٹریننگ مکمل کی اور کمرشل پائلٹ کا لائسنس لے لیا۔ المیمنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2013 میں امریکی لائسنس کو سعودی لائسنس سے تبدیل کر لیا تھا۔ البتہ کسی بھی سعودی یا خلیجی فضائی کمپنی نے مجھے ملازمت نہیں تھی۔ اب مجھے خلیجی کمپنیوں نے ملازمت کی پیشکش کی ہے، تاہم اب میں سعودی فضائی کمپنیوں سے تقرری کی آرزو مند ہوں۔ ریاض تاوان کے لیے ہم وطنوں کو اغوا کرنے والا بنگالی گروہ گرفتار، 16 وارداتوں کا اعتراف۔ مغویوں کو غیر آباد مقام پر قید کر کے ان کے اہل خانہ سے تاوان طلب کیا جاتا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 35,000 ریال اور مسروقہ کار برآمد ہوئی۔ پولیس ترجمان ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ تاوان کی خاطر ہم وطنوں کو یرغمال بنانے والے 4 رکنی بنگالی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 35,313 ریال اور مختلف ممالک کی کرنسی اور چوری شدہ کار بھی برآمد ہوئی۔ ریاض پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا، گرفتار ملزمان کی عمر 30 سے 50 برس کے درمیان ہے۔ ملزمان اپنے ہی ہم وطنوں کو یرغمال بنا کر انہیں غیر آباد مقامات پر قید کر دیا کرتے تھے، بعد ازاں انہیں مجبور کرتے کہ وہ بنگلہ دیش میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے رقم منگوائیں۔ ملزمان نے اغوا برائے تاوان کی 16 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ گروہ کے خلاف ابتدائی تحقیقات کے بعد انہیں پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ان کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 72,000 نشہ آور گولیاں ضبط۔ الدرہ بری سرحدی چوکی کے کسٹم افسران نے واضح کیا کہ ایک گاڑی میں 72,500 نشہ آور گولیاں چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کہ ناکام بنا دی گئی۔ محکمے کے ڈائریکٹر جنرل محمد قیس نے واضح کیا کہ نشہ آور گولیاں ٹھنڈے مشروبات کی 29 بوتلوں میں گاڑی کے انجن کے اندر رکھ کر خفیہ طریقے سے لائی جا رہی تھیں، جن کو چیکنگ کے دوران ضبط کر لیا گیا۔ رینٹ اے کار ایجنسیوں پر 18,850 چھاپے مارے گئے۔ ابال خیل وزارت محنت و سماجی بہبود نے متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون و اشتراک سے ملک کے مختلف علاقوں میں رینٹ اے کار ایجنسیوں کو 18,850 چھاپے مارے۔ سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد ہی سے چھاپہ مہم شروع کر دی گئی تھی۔ وزارت نے ترجمان خالد الابالخیل نے کہا کہ 22 ذی-القعدہ 1439 ہجری تک چھاپہ مہم کے دوران پتہ چلا کہ 17,383 ایجنسیاں سعودیزیشن کی پابندی کرنے لگی ہیں، جبکہ 573 ایجنسیاں خلاف ورزی کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ تفتیشی مہم کے دوران 670 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، ان میں 499 کا تعلق سعودیزیشن مہم سے تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 31 اگست 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ نے جسٹ ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جانی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیں، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل سکے گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی۔